الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ ربیع النور کے مبارک مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ جس میں آپ نے بچپن گزارا، یاد رہے کہ عام بچوں سے ہٹ کر کے رحمت عالم علیہ السلام کا عظیم الشان بچپن ہے۔ آپ چند دنوں کے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف لے آئے، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب 2 ماہ کے ہوئے تو آپ ہاتھوں اور اپنے قدموں کے بل چلنے لگ گئے۔ اب 2 ماہ کا بچہ عام طور پر چلتا نہیں ہے، لیکن یہ خصوصیت تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 3 ماہ ہوئی، 3 ماہ، تو آپ کھڑے ہونے لگ گئے، گویا رب کائنات نے کہا میرا محبوب دیکھو، عام بچوں سے بھی ہٹ کر کے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ اور پھر جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ماہ کے ہوئے تو 4تھے ماہ میں آپ دیوار پکڑ کر کے کسی چیز کے ساتھ آپ چلنے لگ گئے، اور پھر جب 5 ماہ کے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سہارا لیے بغیر چلنے لگ گئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگ گئے، آپ فصیح و بلیغ کلام کرنے لگ گئے۔ یہاں پر میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ بچے جس وقت بولتے ہیں تو مختلف الفاظ ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ 1.5 سال کی عمر میں بولتا ہے، کبھی 2 سال کی عمر میں، کبھی 3 سال کی عمر میں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی 9 ماہ عمر ہوئی تو آپ کلام کرنے لگ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نور سے سب سے پہلے کون سے کلمات جاری ہوئے؟ تو اس پر آپ جانیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کے الفاظ جاری ہوئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام 9 ماہ کے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ گویا آقا کریم علیہ السلام جب بولے، کلام کیا، سب سے پہلا کلام ہی آپ کا یہ تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ یہ مختصر سا خاندان تھا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ ایک تھیں، دوسرے ان کے خاوند حارث، اور تیسرے ان کے بیٹے عبداللہ، اور چوتھے ان کی بیٹی جس کا نام تھا انیسہ، اور 5ویں جو ان کی دوسری بیٹی تھی اس کا نام شیمہ تھا۔ گویا 5 لوگوں پر یہ خاندان مشتمل تھا، اور پھر رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی دونوں بیٹیاں انیسہ اور شیمہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی رضائی بہنیں بنتی ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے رضائی بھائی بنتے ہیں۔ تو حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھی، وہ جس وقت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گود میں اٹھاتی اور گود میں اٹھا کر کے لوریاں دیتی، وہ لوری کے الفاظ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، وہ گیت میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جو حضرت شیمہ ابھی حضور علیہ السلام چند ماہ کے تھے کہ وہ اٹھا کر کے وہ گیت پڑھتی تھیں۔ حضرت شیمہ کہتی تھیں یا ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی دینا حتیٰ کہ میں ان کو جوان اور گبرو دیکھوں۔ پھر وہ کہتی تھیں ثم اراہ سیدا مسودا، کہ اے میرے مولا میں ان کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں، ایسا سردار جس کی سارے اطاعت کریں۔ وَأَكْبِتْ عَادَ بِهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا، ان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ ذلیل ہوں، ان سے حسد کرنے والے بھی ذلیل ہوں۔
یہ وہ کلمات تھے جو حضرت شیما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری دیتے ہوئے کہتی تھیں، اور پھر یہ بھی کہتی تھیں وَآتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، ان کو ہمیشہ کی عزت دینا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رحمت عالم علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پہلے دن ہمارے گھر تشریف لائے تو ہماری وہ اونٹنی جو بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے برکت یہ ہوئی کہ میرے خامد نے دودھ دوہا تو ہمارے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے 4 دانگ عالم آپ کی خوشبوئیں ارزاں ہوئیں۔ بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے ہی دن جس وقت میرے خامند حارث نے دودھ دوہا تو بعد میں ایک بکری آئی، اور بکری آ کر کے یوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو گئی جیسے وہ سجدہ ریز ہو رہی ہو۔ جس وقت یہ باتیں میرے خامد نے دیکھیں تو مجھے کہنے لگا کہ حلیمہ، تو اللہ کی قسم ایک پاکیزہ روح کو لے کر آئی ہو، اور یہ ہمارے مقدر کا ستارہ چمک گیا ہے۔ بلکہ ابن خلدون نے طبقات کے اندر یہ بات بھی رقم کی کہ جس وقت اس بستی میں گرد و نواح کے لوگ بیمار ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام کے بچپن ہی سے ان کی ادائیں، ان کی برکتیں دیکھ کر کے لوگ اپنے بیماروں کو لاتے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا ہاتھ بیمار پر پھیر دیتے۔ جس وقت مصطفیٰ کے ننھے معصوم ہاتھ بیماروں کے جسم پر پھیرے جاتے، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرماتا۔ پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ ایک نور اترتا تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور پھر جس وقت آپ بڑے اور باہر نکلتے تو ایک بادل سایہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتا، مصطفیٰ جدھر جاتے وہ بادل سایہ کرتا چلا جاتا۔ گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے یہ وہ حسین و جمیل پہلو ہیں جو بچپن ہی سے ان کا اظہار ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔